13ویں صدی عیسوی کے درمیان میں جب منگول سلطنت میں سول وار شروع ہوئی تو اس جنگ کے بعد عظیم منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جو کہ چغتائی خانٹ، گولڈن ہورڈ، ایل خان اور یوان سلطنت میں شامل تھی، اور اس تقسیم کے بعد ہی منگولوں نے انڈیا پر حملے کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم منگول سلطنت کے ہندوستان پر حملے کی تاریخ جانیں گے۔ ہندوستان اور افغانستان کے وسیع علاقے پر اس وقت غوریوں کی حکومت تھی۔ 1202 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کی وفات کے بعد ان کے غلاموں نے ہندوستان میں دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ افغانستان میں خوارزم شاہ نے قبضہ کر لیا۔ دلی میں سلطان شمس الدین التمش نے ایک وسیع عرصے تک حکومت کی۔ اگلے 300 سالوں تک دہلی سلطنت اپنے وقت کی طاقتور ترین سلطنت بن چکی تھی۔ دہلی سلطنت اور منگول سلطنت کا تعلق 1220 عیسوی سے شروع ہوا، جب چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت پر حملہ کر کے سلطان جلال الدین کا تعاقب کیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے بیٹے تھے، جو چنگیز خان سے لڑتے لڑاتے ہندوستان جا پہنچے۔ چنگیز خان نے اس وقت ہندوستان پر حملہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس وقت چنگیز خان 3 محاذوں چائنا، ایران اور وسط ایشیا میں جنگ میں مصروف تھا۔ 1227 عیسوی میں چنگیز خان ٹینگرز کے خلاف جنگ کے بعد مارا گیا۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور حکومت میں دہلی سلطنت عروج پہ تھی۔ آنے والے 10 سالوں تک منگول سلطنت کی سرحدیں دہلی سلطنت کی سرحدوں تک وسیع ہو گئی تھی۔ 1230 عیسوی کے آخر میں پہلا منگول لشکر انڈیا پر حملہ آور ہوا اور منگولوں نے پنجاب اور سندھ پر حملہ کر کے یہاں کے شہروں اور آبادیوں کو تباہ کر دیا۔ دہلی سلطنت منگولوں سے جنگ نہیں چاہتی تھی، اسی لیے سلطان دہلی نے منگولوں سے دوستانہ تعلق رکھنے کے لیے انہیں تحفے تحائف بھیجے۔ 1241 عیسوی میں ایک اور منگول لشکر ایک منگول کمانڈر بہادر کے زیر کمان لاہور پر حملہ آور ہوا اور اس نے لاہور پر قبضہ کر لیا، جبکہ 1245 عیسوی میں ملتان پر بھی منگولوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1250 عیسوی میں پنجاب بھی منگولوں کے پاس چلا گیا۔ دہلی سلطنت کے سلطان محمود شاہ نے منگولوں کے خلاف کوئی خاص پیش قدمی نہ کی اور جلد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد غیاث الدین بلبن نے تخت دہلی سنبھالا۔ سلطان بلبن نے تخت نشین ہوتے ہی منگولوں کے خلاف پالیسیوں میں تبدیلی کی۔ انہوں نے فوج کو جمع کیا اور وہ تمام علاقے منگولوں سے واپس لے لیے جن پر منگولوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان بلبن نے منگولوں کی سرحدوں کے ساتھ مضبوط ترین قلعے تعمیر کروائے۔ 1260 سے 1264 عیسوی کے دوران کوبلائی اور اس کے بھائی ایرک بوکا کے درمیان ہونے والی جنگوں میں بہت سے تاتاری اور منگول بھاگ کر انڈیا میں چلے آئے۔ سلطان بلبن نے ان سب کا استقبال کیا اور انہیں اپنی سلطنت میں رہنے کے ساتھ ساتھ انہیں فوج میں اعلیٰ عہدے بھی دیے۔ اس سے سلطان بلبن کو یہ فائدہ ہوا کہ انہیں منگولوں کی جنگی چالوں اور ان کی کمزوریوں کا پتہ چل گیا۔ 1260 عیسوی کی شروعات میں منگولوں کی انڈیا پر حملے کی پالیسی تبدیل ہو چکی تھی، کیونکہ اب منگول آپس میں جنگ لڑ رہے تھے۔ 1262 عیسوی میں ایلخانی خان، ہلاکو خان اور گولڈن ہورڈ سلطنت کے خان برقی خان کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں فتح برقی خان کو حاصل ہوئی۔ شکست کے بعد ہلاکو خان کی فوج کا وہ حصہ جو کہ نیکودیری منگولوں پر مشتمل تھا، ہلاکو کے لشکر سے علیحدہ ہو گیا اور انہوں نے خراسان میں ایک نئی نیگودیری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ نیگودیری پنجاب پر حملے کرتے رہتے تھے، لیکن 1285 عیسوی میں سلطان غیاث الدین بلبن کو دھچکا لگا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے بیٹے محمد شاہ، جو سلطنت کے وارث تھے، کو نیگودیری فوج نے حملہ کر کے قتل کر دیا ہے۔ سلطان غیاث الدین بلبن اسی غم میں 1287 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ان کا نااہل پوتا کیکوباد تخت نشین ہوا۔ ادھر منگول سلطنت میں شمال کی جانب کچھ انقلاب آنے والا تھا، کیونکہ منگول خان اوغدائی خان کا پوتا کائیڈو نے قبلائی اور چغتائی سلطنت کے درمیان میں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی تھی۔ 1282 عیسوی میں اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ایک بیٹے دعا کو چغتائی سلطنت میں خان بنا کر بھیجا تاکہ وسط ایشیا میں اس کی حکومت مستحکم ہو جائے۔ دعا اور اس کے بیٹے قتلغ خواجہ نے اپنی حکومت کو مستحکم کیا
اور 1290 عیسوی تک انہوں نے نیگودیری سلطنت کو ختم کر کے وہاں قبضہ کر لیا۔ 1290 عیسوی میں کیقوباد قتل کر دیا گیا اور ان کی جگہ دہلی سلطنت کے مشہور سلطان جلال الدین خلجی نے تخت سنبھالا۔ تخت نشین ہوتے وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے فوجی قوت کو مضبوط کیا اور 1292 عیسوی میں منگولوں کے ہونے والے ایک حملے میں انہیں شکست سے دوچار کیا۔ سلطان جلال الدین خلجی کے دور میں دہلی سلطنت نے بہت ترقی کی۔ انہوں نے سلطنت کی سرحدیں کابل تک وسیع کر دیں۔ جلال الدین خلجی نہایت رحم دل سلطان تھے، لیکن سلطان کی رحم دلی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے 1296 عیسوی میں سلطان جلال الدین خلجی کو ان کے بھتیجے نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ علاؤ الدین خلجی کے تخت نشین ہونے کے بعد منگولوں نے ملتان، سندھ اور لاہور پر حملے کر دیے۔ سلطان علاؤ الدین کے کمانڈر اولو خان اور ظفر خان نے فوجوں کو جمع کیا اور منگولوں کے 1 لاکھ کے لشکر کو جڑان منجر کے مقام پر بدترین شکست دی۔ سلطان علاؤ الدین نے منگول حملوں کے خلاف فوج کو مضبوط کیا، فصلوں پر ٹیکس لگائے اور جاسوسی کے محکمے کو فروغ دیا۔ 1298 عیسوی میں منگولوں کی ایک اور فوج انڈیا پر حملہ آور ہوئی۔ اس وقت سلطان علاؤ الدین خلجی الغ خان کے ساتھ گجرات میں ہندو راجا کے خلاف جنگ میں مصروف تھے۔ سلطان نے دہلی اپنے بہترین کمانڈر ظفر خان کے حوالے کیا تھا۔ ظفر خان نے فوجوں کو اکٹھا کیا اور منگول حملہ آوروں کو شکست دیتے ہوئے انہیں پسپا کر دیا۔ اس فتح کے بعد ظفر خان کی بہادری کے قصے گائے جانے لگے۔ دہلی میں وہ منگولوں کے خلاف ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے۔ منگولوں کی اس شکست کے بعد دعا خان نے اپنے بیٹوں قتل خواجہ اور تیمور بھوکا کی قیادت میں ایک اور لشکر، جس کی تعداد 50 سے 60 ہزار بتائی جاتی تھی، انڈیا پر حملہ آور ہوئے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق منگول آندھی اور طوفان کی طرح تباہی مچاتے ہوئے دہلی شہر کے پاس جا پہنچے۔ اس وقت بھی سلطان علاؤ الدین گجرات میں جنگ میں مصروف تھے۔ ظفر خان فوج کے ساتھ دریائے جمنا کے پاس جا پہنچا اور اس نے منگولوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن منگولوں نے انہیں پسپا کر دیا۔ ظفر خان کی شکست کی خبر نے دہلی کے مضافات میں تباہی مچا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں دہلی شہر مہاجرین سے بھر گیا۔ اس دوران سلطان علاؤ الدین بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دلی شہر واپس آ پہنچے۔ سلطان علاؤ الدین کو جرنیلوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر خالی کر دینا چاہیے، کیونکہ منگول فوج تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ اور طاقتور تھی۔ لیکن سلطان علاؤ الدین نے اپنی تلوار پر بھروسہ کرتے ہوئے دہلی شہر سے 15 میل دور کیلی کے مقام پر منگول کمانڈر قتلغ خواجہ سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق سلطان علاؤ الدین خلجی کی فوج 27,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جن میں 250 جنگی ہاتھی بھی شامل تھے، جبکہ دور حاضر کے مورخین کے مطابق سلطان علاؤ الدین کی فوج 70,000 سپاہیوں اور 700 جنگی ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ دونوں فوجیں دریائے جمنا کے کنارے صف آرا ہوئیں۔ ظفر خان دائیں جانب جبکہ الغ خان بائیں جانب اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ یوں دونوں فوجیں 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ اس جنگ میں دہلی فوج بھی منگول فوج کی طرح تربیت یافتہ اور مضبوط تھی۔ ظفر خان اپنی شکست نہیں بھولا تھا، سو ظفر خان نے حکم ملتے ہی اپنی فوج کے ساتھ منگولوں کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ ظفر خان کے اس حملے سے منگولوں کے ابتدائی دستے مارے گئے، جبکہ باقی سپاہی بھاگنے لگے۔ ظفر خان ان دستوں کے تعاقب میں ان کے پیچھے چل پڑے، لیکن جلد ہی ظفر خان کو معلوم ہوا کہ منگولوں کا مرکزی لشکر ان پر حملہ آور ہو گیا ہے اور بھاگتے ہوئے سپاہی بھی واپس آ رہے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ظفر خان چاروں طرف سے منگول فوج کے نرغے میں آ چکے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دوران سلطان نے بھی ظفر خان کی کوئی مدد نہ کی اور نہ ہی سلطان نے کوئی دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان ظفر خان کی عوامی مقبولیت کی وجہ سے انہیں بچانا نہیں چاہتے تھے۔ خیر جو بھی ہو، ظفر خان آخری دم تک اپنے جانثار سپاہیوں کے ساتھ محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ منگول کمانڈر قتلغ خواجہ ظفر خان کی بہادری سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ظفر خان کو منگول لشکر میں شامل ہونے کی بھی پیشکش کی، یہاں تک کہ منگولوں نے ظفر خان کو دہلی کا نیا سلطان بنانے کی بھی پیشکش کی۔
لیکن ظفر خان آخری دم تک اپنے سلطان کے ساتھ وفادار رہے اور انہوں نے منگولوں کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر منگول کمانڈر نے آخری حملے کا حکم دیا اور چند گھنٹوں کے اندر اندر ظفر خان اور ان کی فوج منگولوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ اس فتح کے بعد اگر قتل خواجہ چاہتا تو سلطان علاؤ الدین کی فوج پر حملہ کر کے اسے ختم کر سکتا تھا، لیکن منگول واپس چلے گئے کیونکہ ظفر خان سے جنگ کے دوران قتل خواجہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ منگول واپس اپنے وطن پہنچتے چنگیز خان کی طرح قتل خواجہ کی راستے میں ہی موت ہو گئی۔ یہ منگولوں کا انڈیا کی سرزمین پر کوئی آخری حملہ نہیں تھا، کیونکہ 1303 عیسوی میں نویان تاراغائی نے دہلی سلطنت پر پھر حملہ کر دیا، جبکہ سلطان علاؤ الدین اس وقت چتور کی جنگ سے واپس آئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی فوج کافی تھکی ہوئی تھی۔ منگولوں نے دہلی شہر کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ جاری رہا، لیکن اس دوران انڈیا کے تپتے ہوئے گرم موسم نے تاراغائی فوج کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا اور یوں منگولوں کا یہ بھی لشکر واپس چلا گیا۔ 1304 سے 1308 عیسوی تک انڈیا پر منگولوں کے مزید حملے جاری رہے، لیکن اب عظیم منگول سلطنت کی عروج کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے منگولوں کے ان حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ بعد کے حملوں میں منگول کمانڈر اسلامی فوج کے ہاتھیوں کے نیچے آ کر مارے جاتے، جبکہ باقی منگول فوج کے سر مسلمان دہلی شہر کے باہر لٹکا دیتے۔ لیکن سوال اب بھی وہیں کا وہیں ہے کہ آخر عظیم منگول سلطنت انڈیا کو کیوں فتح نہ کر سکی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منگول فوج کی طرح دہلی کی اسلامی فوج بہترین تربیت یافتہ تھی۔ دہلی سلطنت کی فوج کو وہ تمام جنگی حربے معلوم تھے جو منگول پچھلے 80 سالوں سے استعمال کرتے چلے آ رہے تھے۔ دوسری بڑی وجہ انڈیا کا گرم موسم تھا۔ یہاں کا گرم موسم منگولوں اور ان کے گھوڑوں کے لیے انتہائی سخت تھا، اور آخر پر یہ کہ سلطان علاؤ الدین اور ان کے کمانڈر نہایت تجربہ کار تھے جو منگولوں کو شکست دینا جانتے تھے۔ 1303 عیسوی میں کائیڈو کی موت کے بعد دعا خان نے تمام منگول سلطنتوں سے امن معاہدے کیے اور ان سے مل کر اس نے انڈیا پر حملے کا منصوبہ پیش کیا، لیکن 1306 عیسوی میں دعا خان کی موت ہو گئی۔ 1328 سے 1329 عیسوی کے درمیان دعا خان کا بیٹا تارما شرین نے انڈیا پر آخری حملہ کیا، جسے سلطان محمد بن تغلق نے شکست دی۔ تارما شرین 1331 سے 1334 عیسوی تک چغتائی سلطنت کا خان رہا۔ اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد منگولوں کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برلاس قبیلے کا ایک نوجوان امیر تیمور اٹھا اور اس نے کچھ ہی عرصے میں ان تمام علاقوں کو فتح کر لیا جہاں کبھی چنگیز خان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔